صلی اللہ علیہ وسلم بولیے زور سے، مسجد پہنچنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ خوش ہوگا. جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن تو ویسے بھی درود زیادہ پڑھنا چاہیے. ہم کو یہ حلوے والا دن، سلاد حلوہ آگے ہو اور سلاد طرز سے پڑھو تو بولتے ہیں یہ ہے مولوی اچھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حلوے پر سلاد پڑھتے ہیں. سلاد یہ پڑھو وہ مطلب والی سلاد ہے حلوے پر. بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ. جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتوں میں افضل اور سردار، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں میں سب سے بڑے اور ان کے سردار. جبرائیل علیہ السلام آدم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے جتنے نبی اور رسول کم و بیش 1,24,000. ہر نبی کے بعد شریعت، اللہ کے احکامات، صحیفے، تورات، زبور، انجیل، قرآن، ابراہیم علیہ السلام والے صحیفے، موسیٰ علیہ السلام والے صحیفے، عیسیٰ علیہ السلام والے صحیفے، جس بھی نبی پر صحیفے اور چھوٹے چھوٹے کتاب سے یا اللہ کا احکامات، کوئی ایک آیت، کوئی حکم لے کر اس دھرتی پر اللہ کا قانون آدم سے لے کر آج تک جو بھی اللہ کا قانون زمین پر نبی اور رسولوں کو پہنچانے والا کون تھا؟ جبرائیل علیہ السلام. اللہ کا سفیر اور اللہ کا ڈاکیا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام. یہ اتنا بڑا فرشتہ ہے. شب قدر میں وہ بھی نازل ہوتے ہیں. سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں تنزل الملائکۃ والروح سے مراد حضرت روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام. 19ویں بارے میں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. وہاں بھی روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ. تو جبرائیل علیہ السلام اتنے بڑے فرشتہ اتنی پاک قوم، اس قوم میں اتنی بڑی تعداد ہے کہ معراج کے واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر جب پہنچے تو وہاں مین گیٹ پر بیٹھا ہوا تھا فرشتہ. اس نے دستک دروازہ کھولا اور 7ویں آسمان کے اوپر جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام وہاں ایک بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے. بھائی بیت المعمور کون ہے اور جس سے ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگائے بیٹھے یہ کیا چیز ہے؟ کہا یہ خانہ کعبہ کے برابر میں 7ویں آسمان پر ایک خانہ کعبہ کے جیسا، جیسے اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے اس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے. کہا بیت اللہ کا طواف انسان کرتے ہیں، بیت المعمور کا طواف فرشتے کرتے ہیں. اور وہ اتنا فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ جو فرشتہ ایک مرتبہ بیت المعمور کا طواف کرتا ہے صبح قیامت تک اس کا نمبر دوبارہ نہیں لگنے والا. اتنے فرشتے. ان تمام فرشتوں کا سردار کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل کہتے ہیں معراج کے واقعے میں کہ سدرۃ المنتہا سے آگے اب میں نہیں جا سکتا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آگے آپ کا مقام شروع ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائیے نبی کا مقام کتنا اونچا. بشر تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بشر تھے نا. قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر، آپ کہہ دیجئے کہ میں ایک بشر ہوں. اب بشر کو اللہ پاک نے اتنا اونچا مقام دیا کہ وہ ملائکہ اور فرشتوں سے جبرائیل سے آگے اتنا اونچا مقام حاصل کر گیا. اسی انسان کو اونچا مقام اتنا ہو گیا کہ وہ موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، آدم، نوح جو ہے وغیرہ انبیاء بن گئے. اور یہی انسان جب اپنی خستہ حالی پہ شروع ہوتا ہے، جب اپنی خسیس حرکتوں پہ، ذلیل حرکتوں پہ، چھوٹی حرکتوں پہ، ناجائز حرکتوں پہ آتا ہے تو قرآن سے ہی ثابت کر کے میں نے دیا کہ یہ انسان جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل. اللہ پاک نے اس انسان کے اندر دونوں قسم. اب یہ انسان تک ہے، مقصد یہ ہے کہ اب یہ انسان تک ہے کہ میں فرشتوں کی جیسا بنوں یا
جانور سے بھی بدتر ہو جاؤں. اللہ نے دونوں راستے رسے. قرآن میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, ہم نے انسان کے اندر گناہ کی طاقت بھی رکھی ہے اور برائی کی طاقت بھی رکھی ہے, یہ نیکی کی طاقت بھی رکھی ہے اور بدی کی طاقت بھی رکھی ہے, دونوں قسم کی طاقت رکھی ہیں. آگے قرآن نے کہا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے نیکی کی طاقت کو استعمال کیا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, اور ناکام ہو گیا وہ انسان جس نے بدی کی طاقت کا استعمال کیا. راستے دونوں ہیں, جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ, جنت بھی جہنم بھی, نہ مانے تو مر کے دیکھ. سارا کچھ سامنے ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, نبی اور رسول بن کر 40 سال میں نبوت ملی. 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے. 23 سال کے اندر نبوت کا کام کیا اور انسانیت کو بتایا کہ بھئی کانٹوں والا راستہ کون سا, پھولوں والا راستہ کون سا, صراط مستقیم کون سا, گمراہی والا راستہ کون سا. اور کہا کہ اے مومن, 5 وقت میں اللہ کے دربار میں 24 گھنٹے میں حاضر ہو. ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا کر, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ سیدھا راستہ سکھا دے, سیدھے راستے پر چلا دے. کس کا؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا. کن پر انعام کیا؟ 5ویں پارے میں اس کی تفسیر قرآن نے کھولی. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. صراط مستقیم ہم نماز میں مانگ رہے ہیں اور ہم نماز میں اقرار کر رہے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہر معاملے میں مدد بھی مانگتے ہیں. آگے دعا کرتے ہیں صراط مستقیم سکھا دے. صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ کا, نبیوں کا راستہ, صدیقین کا راستہ. ابو بکر صدیق تھے نا, ویسے لوگوں کا راستہ. شہداء ہیں, یہ ابو بکر شہداء میں سے تھے اور اسی طریقے سے عمر فاروق شہداء میں سے تھے, اور یہ سارے صحابہ کی ایک بڑی فہرست شہداء میں سے تھی. اور اس وقت سے لے کر اس وقت شہداء کا راستہ اور صالحین نیک لوگوں کا راستہ کا, یہ راستہ ہم سورہ فاتحہ میں ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر مانگتے ہیں. میں نے اصل میں شروع میں آیت کریمہ پڑھی تھی رمضان المبارک کے تعلق سے, چونکہ رمضان مبارک آ رہا ہے. کہا رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان کا معنی آتا ہے جلانا. رمضان یہ لفظ ہے, ڈکشنری میں کھولے گے اس کا مطلب آتا ہے جلانا, خاکستر کرنا. لکڑی کو جلاتے ہیں تو جیسے سہاگا بن جاتا ہے نا جل کر پورا, اس کو کہتے ہیں رمضان کا لفظی معنی. کہا رمضان کا نام رمضان پھر کیوں رکھا اس اعتبار سے؟ کہا اس لیے رکھا کہ جو آدمی رمضان المبارک کی قدردانی کرے گا, روزے رکھے گا, روزے کو پاک بنائے گا, خالی بھوکا پیاسا نہیں بلکہ روزے کو جیسے روزہ بنانا چاہیے, خالی پیٹ کا روزہ نہیں, خالی پیٹ کا روزہ نہیں, پیٹ کا بھی روزہ, زبان کا بھی روزہ, آنکھ کا بھی روزہ, کان کا بھی روزہ, ہاتھ پیر کا, دل کا, ہر عضو کا روزہ جو رکھے گا, پاک خوراک سحری میں, پاک خوراک افطاری میں, پھر تراویح, پھر اعتکاف. چلیے اعتکاف کچھ کر لے تو باقی پھر اللہ سے رحمت مانگے گا, اللہ سے مغفرت مانگے گا, جہنم سے چھٹکارا مانگے گا. کہ جو رمضان المبارک کی صحیح قدردانی کرے گا, قرآن کو کثرت سے پڑھے گا, قرآن کو کثرت سے سنے گا, ایسے انسان کے گناہ جل کر ایسے ختم ہو جائیں گے جیسے سوکھی لکڑی جل کر آگ سے ختم ہو. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. رمضان کو رمضان نہیں لگایا. لیکن میں اور آپ اور ہمارے مسلمان بھائی چھوٹی سی پرابلم کی وجہ سے, پرابلم کیا ہے؟ پرابلم کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے حساب سے پرابلم ہے. بھوک لگتی ہے, بھوک لگتی ہے تو روزہ بھوک پیاس کو برداشت کرنے کا نام ہے. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. پہلے سے اسلام نے
ایک تصور دے دیا انسان کو کہ بھئی تو اپنا تصور پیدا کر کے تجھے دنیا میں آرام کرنے کے لیے ہم نے بھیجا ہی نہیں، پھر تو آرام ڈھونڈتا کیوں ہے؟ سورہ بلد میں ہے 30ویں پارے میں لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا فرمایا، یہ مشقتوں میں رہے گا اور مر جائے گا، کیونکہ آرام تو جنت میں ہے، دنیا تو آرام گاہ نہیں ہے، دنیا تو امتحان گاہ ہے، اور امتحان کے حال میں بیٹھ کر بچہ مزے مارتا ہے، سوتا ہے، وہاں تو اس کو ٹینشن رہتی ہے کہ آپ اگلے سوال کا کوسچن کا آنسر کیا لکھنا ہے، جو لکھ رہا ہوں یہ صحیح لکھ رہا ہوں یا غلط لکھ رہا ہوں، وہ تو ٹینشن ہی ٹینشن ہے وہ بھی۔ اور یہاں سے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ، دنیا مومن کے لیے جیل۔ کیا مطلب جیل کا؟ جیل کے اندر ایک آدمی قیدی رہتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے ہر کچھ کر سکتا ہے کیا؟ نہیں، بلکہ وہاں کے اصولوں کے مطابق محدود ہے، باندھا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے۔ یعنی جیل کی قیدی کی مثال اس لیے دی، قیدی کی مثال اس لیے نہ سمجھے کہ قیدی تو وہ ہوتا ہے جس کو گناہ کی سزا ہوتی ہے، نہیں، بلکہ قیدی کی مثال اس لیے دی کہ قیدی کا مطلب وہ بند ہے، وہ محدود ہے، وہ قید کر دیا گیا ہے، وہاں اپنی مرضی کا کچھ نہیں کر سکتا جو گھر میں کر سکتا ہے۔ کہا دنیا کے اندر مومن اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں اور طریقوں اور قرآن اس چہار دیواری کے اندر بند ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اس چہار دیواری سے چھلانگ باہر لگانے کی کوشش نہیں کرنا، اگر لگائے گا تو آگے جہنم کی آگ تیار ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض ہیں، اے ایمان والو تم پر روزے کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ کتبہ کا مطلب فرض، کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسے ہی فرض ہیں جیسے تم سے پہلے والے قوموں پر بھی فرض کیے تھے، ہم سے پہلے بھی لوگوں پر فرض تھے، یہ نہیں کہ ہم پر یہ قرآن کہہ رہا دوسرے بارے میں سورہ بقرہ میں پڑھیے خود۔ ہاں ہمارے لیے اس مہینے میں اتنی تعداد میں اس طریقے سے یہ ٹائم ٹیبل، یہ ایام، یہ الگ چیز ہے، لیکن پہلے شریعتوں میں کسی اور طریقے سے تھے، کچھ اور ایام تھے، تھوڑے دن تھے، کوئی اور طریقہ تھا، وہ الگ سوال ہے، لیکن روزے کی فرضیت یہاں بھی ہے وہاں بھی تھی۔ یہ نہیں سمجھنا کہ امت محمدیہ کو بھوکا رکھا اللہ پاک نے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ وہاں بھی فرض تھے یہاں بھی فرض ہیں۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ کیوں فرض کیے؟ کیا اللہ کے خزانے میں نعوذ باللہ کچھ کمی ہے کہ بھوکا رکھنا چاہتا ہے؟ کہا نہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا خوف، تمہارے اندر اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے اور پرکھا جائے کہ بھئی 11 مہینے کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، جب کھا رہا ہے سب کھا رہا ہے، مرضی سے کھا رہا ہے، اللہ کی طرف سے آزادی ہے، ایک مہینے کے لیے صبح بھی کھا لو شام کو بھی کھا لو، ایک ٹائم کا کھانا میرے لیے اپنے رب کے لیے چھوڑ دو، جس رب نے یہ کھانا بھی بنایا، جس رب نے یہ پیٹ بھی بنایا، جس رب نے اس زبان میں چکھنے کی طاقت رکھی کہ نمک ہے، میٹھا ہے، کھٹا ہے، جس رب نے اس زبان میں کھانے کی لذت قوت ذائقہ عطا فرمائی، جس رب نے میدے کو بنایا، جس رب نے یہ ساری جو ہے پیداوار دال بنائی، میٹ بنایا، فروٹ بنائے، مختلف قسم کی چیزیں جس رب نے تمہارے نفع کی خاطر بنائی ہیں، اسی رب کے کو خوش کرنے کے لیے ایک ٹائم کا کھانا بند کر دو۔ ایک ٹائم کا کھانا جب بند کرو گے، ایک ٹائم کا ہی تو کھانا بند ہے، صبح بھی کھا لو شام کو بھی کھا لو، ایک ٹائم کا کھانا بند کر لو جو دن میں تم کھاتے ہو، اس کے نتیجے میں ایسا اعزاز عطا فرماؤں گا کہ میدان محشر قائم ہوگا اور مومنین تمام کے تمام اپنے اعمال کا بدلہ لے رہے ہوں گے۔ اللہ پاک کو بولے گا اس کا کھاتا کھولو، اس کا کھاتا کھولو، بلائے گا، ساری کائنات جمع ہوگی، اس کی زندگی کا سارا ریکارڈ کھلے گا، بتاؤ بھی اس نے کیا کیا، کیا یا اللہ اس نے نمازیں پڑھی، کہا اے فرشتو آؤ اس کو فلاں درجہ جنت کا دے دو، یا اللہ اس نے
زکات بھی ادا کی ہے، اے فرشتوں زکات والو آؤ اس کو اس کا بدلہ جنت میں فلاں مقام دے دو، فلاں اللہ اس نے حلال بھی کھایا تھا، اے فرشتوں آؤ اس کو اس کا مقام دے دو۔ جب کھاتا کھلے گا روزے کا اس وقت اللہ بولے گا اے میرے فرشتوں سائڈ ہو جاؤ، اس روزہ اتنا بڑا اس نے کام کیا ہے، اس کا بدلہ میں تمہارے ذریعے سے نہیں دلواؤں گا بلکہ میں خود رب العزت اپنے دست قدرت سے اس کو عنایت کروں گا۔ اب یہیں سے اندازہ لگائیے کہ روزہ کا اجر کتنا بڑا ہے، تبھی تو بڑا ہے، تبھی تو اللہ پاک فرماتا ہے جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام ہے باب الریان۔ دروازے کا نام کیا ہے؟ باب الریان۔ یہ دروازہ صرف، اور جہنم کے بھی دروازے ہیں، جنت کے بھی دروازے ہیں، ایک کے 7 ایک کے 8۔ تو جنت کا ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام ہے باب الریان، وہ اللہ پاک نے صرف اور صرف روزے داروں کی انٹری کے لیے بنایا ہوگا۔ کہا اس دروازے سے اور کوئی نہیں جائے گا میرے امت محمدیہ کے اور انسانیت میں سے وہ لوگ جو روزہ رکھیں گے ان کو اس جنت کے دروازے سے اندر جانے کی اجازت ہوگی۔ روزے داروں کا اعزاز ہو رہا ہے نا۔ میدان محشر قائم ہوگا، ساری دنیا جمع ہوگی، عرش کے سائے تلے ایک دسترخوان لگا ہوگا، کچھ لوگ ادھر سے حساب و کتاب کی لائن میں ہیں اور سورج سوا نیزے پہ ہے، گرمی اتنی ہے کہ کچھ لوگ پسینے میں ڈوبے ہیں، کچھ لوگوں کا پسینہ پیروں تک ہے، کچھ لوگ پسینے کے دریا میں پریشان ہیں، حساب و کتاب لگا ہے، اللہ پاک بلا کر ایک ایک کا زندگی کا سارا ریکارڈ پڑھ رہا ہے، اس کے مطابق جزا اور سزا دے رہا ہے۔ ادھر عرش کا سائے تلے دسترخوان لگا ہے، کچھ لوگ کھا رہے ہیں، ساری کائنات بولے گی ہم تو حساب و کتاب دے رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو اس پریشانی کے عالم میں بھی عرش کے سائے میں کچھ کھا رہے ہیں؟ اللہ کی طرف سے جواب ملے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دن بڑا ہو چھوٹا ہو، سردی ہو گرمی ہو، ہر موقع پر روزے کو اپنے اوپر فرض کر رکھا تھا، روزے کی پابندی کر رکھی